السلام علیکم دوستو آج ہم جس دعا پہ بات کرتے ہیں وہ دعا ہے کونیم۔ دوستو کونیم ایک ایسی دعا ہے جو عام طور پر بوڑھی کماری عورتوں اور بوڑھے کمارے مردوں میں جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں وہ اکثر کونیم کے زیر اثر آتی ہے، یا ایسی خواتین جو سن یاس سے گزر رہی ہوں ان کے لیے یہ دعا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اصل میں بوڑھی کماری عورتوں اور بوڑھے کمارے مردوں میں یہ عضلاتی ریشے کو سخت کرتی ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی کونیم کا استعمال ہوگا وہاں پر آپ کو سختی دیکھنے میں ملے گی۔ یہ ان انسانوں میں بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے جن کے بال ہلکے ہوتے ہیں اور جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں، یا ان مضبوط انسانوں میں بہت اچھا اثر کرتی ہے جن کی عادت زیادہ تر بیٹھ کر کام کرنے کی ہو۔ بوڑھے آدمیوں کی کمزوری، تکلیف صدمے سے، گرنے سے، خنازیری مزاج یا کینسر مزاج کے انسان جن کے غدود بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ریشے مضبوط اور سخت ہوتے ہیں، حافظہ کمزور ہوتا ہے، کوئی دماغی محنت برداشت نہ ہو سکے، کاروبار یا مطالعے کی خواہش نہ ہو، سست، لاپرواہ، کسی کام میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اصل میں ان لوگوں میں دماغ کے اندرونی ریشے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس لیے ان لوگوں میں مطالعے کا، کاروبار کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ غمگین، جلد پریشان ہو جائے، ظالم، لڑاکا، ملامت کرے، تردید برداشت نہ ہو، کسی قسم کی تحریک دماغی افسردگی پیدا کرے، اسے اکیلے رہنے کا خوف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوسائٹی سے گریز کرتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کرتا ہے، کم ملتا ہے۔ یہ علامت کالیکار میں اور لائکوپوڈی میں بھی پائی جاتی ہے۔ خوف اکیلے ہونے کا، غدود پتھر کی مانند سخت ہوتے ہیں، خاص طور پر پستان اور خصیوں کے غدود پتھر کی مانند سخت ہوتے ہیں، اور ان انسانوں میں جن میں کینسر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ کینسر کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ ایسا کینسر جس کی گلٹی سخت ہو، یعنی کہ غدود سخت ہو چکے ہوں، ان کے لیے کونیم زبردست دعا ہوتی ہے۔ غدودوں میں چوٹ لگنے سے یا خراش کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو تو اس میں کونیم زبردست کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹریا روٹ بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پر بائیں طرف۔ چکر اس میں بہت اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً جب لیٹا ہو یا بستر میں لیٹے لیٹے کروٹ چینج کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ چکر آتے ہیں۔ سر کو یا خالی آنکھوں کو گھمانے سے بھی چکر آتے ہیں، سر کو تو بالکل نہیں ہلا سکتا، بائیں جانب سر گھمانے سے زیادہ چکر آتے ہیں۔ بوڑھے آدمیوں میں خصیت الرحم اور یعنی کہ بوڑھے جو پیشنٹ ہے، عورتیں، ان میں خصیت الرحم اور رحم کی تکالیف اکثر کونیم کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں تشدی کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی میں سب سے
جو چیز نوٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ گلے میں، حنجرہ میں صرف ایک مقام پر، ایک نقطے پر خشکی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ سینہ اور حلق میں خارش کے ساتھ، سینے میں بھی خارش ہوتی ہے اور حلق کے اندرونی طرف بھی خارش محسوس ہوتی ہے، اور اس کی زیادتی عام طور پر رات کے وقت ہوتی ہے جبکہ وہ لیٹا ہوتا ہے، اور اگر یہی کیفیت حمل کے دوران ہو تو پھر کاسٹکم اور کالک کام آتی ہے۔ بے حد تکلیف پیشاب نکالنے میں، پیشاب آئے رک جائے پھر آنے لگے، یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈز اور رحم کی تکلیف میں یہ زبردست دعا ہے۔ دوستو، ہر پروسٹیٹ کے مریض کو جس کا پروسٹیٹ بڑا ہو ہم کونیم نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک خاص پہچان ہے کہ اسے شروع میں پیشاب آتا ہے اور پیشاب کے دوران میں ہی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، پھر پیشاب شروع ہو جاتا ہے اور پھر رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس طرح 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے تو پھر پیشاب آتا ہے۔ حیض کمزور ہوتا ہے، حیض رکا ہوا ہوتا ہے، کمزور یعنی کہ بہت کم آئے، بہت دیر بعد آئے، مقدار میں کم ہو اور تھوڑا وقت کے لیے حیض ہو۔ تمام جسم پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، جو کہ جیسے ہی حیض آتا ہے تو دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے سردی میں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اگر سردی لگے تو حیض رک جاتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے بھی حیض رک جاتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے حیض رک جائے تو اس میں کونیم اور لیک ڈیفریٹم کوئی بھی ایک دعا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم شروع میں ہی کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں ریشے سخت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے سلانہ رحم بھی یعنی کہ لیکوریا بھی حیض کے 10 دن بعد آتا ہے۔ سوزشی ہوتا ہے، خون ملا ہوتا ہے، دودھ کا سا ہو سکتا ہے، مقدار میں زیادہ گاڑھا اور رک رک کر بہے، جیسے پیشاب رک رک کر بہتا ہے۔ اثرات بد، خواہش نفسانی کے دبنے کی وجہ سے یا حیض کے دبنے کی وجہ سے یا خواہش نفسانی کی تسکین نہ ہونے کے باعث یا کثرت جماع کے باعث روشنی سے نفرت ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ اس کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے۔ مصنوعی روشنی سے آنکھوں کو استعمال کرنے سے تکلیف پڑتی ہے۔ یہ اکثر ان طالب علموں میں مفید ہوتی ہے جو رات کو دیر تک کام کرتے رہتے ہیں۔ روشنی سے یہ بے حد حساس ہوتا ہے۔ اچھا، پسینے میں ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اسے رات دن پسینہ آتا ہے، جو ہی سوئے یا جو ہی آنکھیں بند کرے تو پسینہ آ جاتا ہے، اور یہ علامت چائنا میں بھی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو کونیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر شراب اور دیگر منشیات سے خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تندرستی کی حالت میں وہ شراب کا استعمال قطعی طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ شراب کی حالت میں ان کی تکلیف بڑھتی ہے۔ کونیم کے بعد سرائنم، اگر پستانوں میں گھومڑ میں جہاں ان کے فاسد ہونے کا خدشہ ہو تو پھر سرائنم بہتر کام کرتی ہے، اور اس کی زیادتی ہمیشہ رات کے وقت لیٹنے سے، بستر میں کروٹ لینے سے
اٹھ کر بیٹھنے سے یا شادی نہ کرنے سے اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ دوستو، لب لباب یہ ہے کہ جسم پر ہر جگہ پر آپ کو سختی محسوس ہوگی۔ حیض ہے وہ رک رک کر آئیں گے، یورین ہے وہ رک رک کر آئے گا، دماغ کے جو پٹھے ہیں وہ اگر سخت ہو گئے ہیں تو کسی کام میں دلچسپی نہیں لے گا۔ خیالات آئیں گے لیکن خیالات کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں جو کہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرنے میں دیر محسوس کرتی ہے یا دوسرا بچہ پیدا کرنے میں مشکلات کا باعث سمجھتی ہے، اصل میں ان کا رحم سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ رحم کے منہ کی سختی ہوتی ہے، اور رحم کے منہ کی سختی کے لیے بھی کونیم ایک زبردست دوا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔